السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ تو آج میں آپ کے ساتھ اپنی لائف کے چند واقعات کے بارے میں بات کروں گی کہ ان واقعات نے کس طرح سے میرا اللہ تعالیٰ پہ ایمان مضبوط کیا اور ان آیات نے کیسے میری زندگی میں تبدیلی پیدا کی۔ چند سال پہلے میری کزن کی شادی تھی تو وہاں پر ہم سب گئے ہوئے تھے اور کافی بڑا ایونٹ تھا اس کی مہندی کا نا، تو وہ تھی بھی گراؤنڈ کے اندر اس کا جو ایونٹ تھا مہندی کا۔ تو انہوں نے وہاں پہ نا ساری کزنس کے لیے نا بینگلز جس طرح مہندی پہ دی جاتی نا، اس طرح سے انہوں نے ہم سب کو دی۔ تو میں نے بھی کہا کہ چلو میں پہن لیتی ہوں، مطلب ہاتھ میں کیا پکڑنی ہے۔ تو میں نے نا ہاتھ میں گولڈ کی رنگ پہنی ہوئی تھی، میں بیٹھی ہوں اور میں نے نا اپنی گولڈ کی رنگ جو تھی نا وہ اپنی اتار کے گود میں رکھ لی، اور پھر میں نے نا جو انہوں نے چوڑیاں وغیرہ ہمیں دی تھیں نا وہ میں نے پہنی۔ تو ابھی میں وہ چوڑیاں پہن ہی رہی تھی کہ میری کزن نے مجھے آواز دے دی کہ آ جاؤ، برائڈ کو لے کر آنے لگے ہیں، تو تم بھی آ جاؤ نا جلدی سے۔ تو میں نے نا فوراً سے جلدی بینگلز جو تھی نا وہ چوڑیاں وہ پہنی ہیں اور میں نا فوراً بھاگی ہوں، اور مجھے یہ ذہن سے ہی نکل گیا کہ میری گود میں جو تھی نا میں نے اپنی گولڈ کی رنگ اتار کر رکھی ہوئی تھی۔ اور وہ جب میں نے دیکھا سب مطلب کھانا وغیرہ کھا لیا، ہم فارغ ہو گئے نا، تو مجھے ایک دم سے یاد آیا اچانک سے کہ میری تو گولڈ کی رنگ جو تھی وہ تو ہے ہی نہیں میرے ہاتھ میں۔ تو وہاں پہ رش بھی اتنا زیادہ تھا، آپ کو پتہ ہے کہ گراؤنڈز میں جب انہوں نے کلینز وغیرہ بچھائے ہوتے اور مہندی کا اتنا ادھر سامان بکھرا ہوا تھا نا، اتنی وہ چیزیں تھی مہندی کی، تو میں وہاں پہ نا سارا پریشان ہو گئی، اور جہاں بیٹھی ہوئی تھی نا وہاں میں گئی اور میں نے جا کے نا چیک کیا ہے سارا ارد گرد نا کہ یہاں شاید نا میری رنگ پڑی ہوگی۔ تو میں نے اتنا ڈھونڈا وہاں، ہر ایک کو میں نے کہا میری گولڈ کی رنگ گر گئی ہے، تو اگر کسی کو ملی ہو تو مجھے وہ نہ دے دیں۔ تو وہاں پہ جو مطلب آپ کو پتہ ہے کہ گراؤنڈ میں کوئی چیز گر جائے تو وہ ملنی بہت مشکل ہوتی ہے، اور پھر اوپر قالین بھی تھے بچھے ہوئے، میں نے قالینس کے اوپر بھی سارا چیک کیا، مجھے کہیں نہیں ملی۔ تو میں بہت پریشان تھی کہ وہ میرے ابو نے نا مجھے دی تھی، میرے جب ولیمہ ہوا تھا نا تو میرے ابو نے مجھے ایز اے گفٹ وہ مطلب گولڈ کی رنگ دی تھی، تو مجھے بہت مطلب پیاری لگتی تھی اپنی رنگ نا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں اتنی پریشان، تو میں نے نا بس دل میں ایک ہی نا تھا کہ اللہ نے چاہا نا وہ حق حلال کے پیسوں سے بنی ہوئی مطلب چیز ہے تو وہ مجھے ضرور ملے گی۔ تو میں نے نا میری امی اکثر ہی مجھے کہا کرتی تھی کہ جب کوئی پریشانی ہو نا تو تم نا یہ پڑھ لیا کرو، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یہ کلمات پڑھتی رہا کرو اپنی زبان پہ ویسے بھی روٹین میں، اور یا پھر یہ اور ساتھ یہ پڑھتی رہا کرو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ تو مطلب میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ میں نے نا جب بھی یہ چیزیں پڑھتی تھی، یہ دونوں کلمات یا آیات پڑھتی تھی، تو مجھے نا مطلب لگتا تھا میرا کہ نا میرا وہ کام ہو جائے گا، اور اسی طرح یہی ہوا کہ میں نے نا یہ ان دونوں آیات کا نا کثرت سے ورد کیا نا، اور یا حیو یا قیوم کا تو بہت ہی زیادہ میں نے کیا نا، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ تو اور میرے دل میں ایک یقین تھا کہ شاید مطلب یقین تھا کہ مطلب مل جائے گی میری رنگ، اگر میری حق حلال کے پیسوں کی بنی ہوئی تو یہ چیز مجھے ضرور ملے گی۔ تو آپ یقین مانیں کہ میں گھر آئی ہوں، اور گھر آنے کے کوئی 2 گھنٹے بعد نا میں مطلب ہم سونے کے لیے مطلب لیٹ چکے ہوئے تھے، تو میری ممانی کی کال آئی مجھے نا کہ آمنہ تمہاری نا گولڈ کی رنگ مل گئی ہے۔ تو میں بہت شوق میں نے کہا کہاں سے ملی ہے؟ وہ کہتی ہیں اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے مطلب اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا کہ وہ میری خالہ کی جو میڈ تھی مطلب کام والی تھی، اس کے ساتھ کوئی اس کی مطلب آئی ہوئی تھی، اور بھی کوئی کام والیاں تھیں، تو ان کو کہیں وہ ملی ہے، اور انہوں نے سمجھا یہ آرٹیفیشل رنگ ہے، وہ کہیں پہن کے گھر چلیں گے، گھر جا کے انہوں نے اتاری اور واش روم میں رکھ دی ہے۔ تو اس طرح وہ آپس میں بیٹھی ہوئی ساری کام والیاں آپس میں بات کر رہی تھی کہ اس طرح نا باجی کی مطلب بھانجی کی نا آج نا انگوٹھی گم ہو گئی ہوئی شادی میں نا۔ تو ایک نے کہا کہ اس طرح مجھے ایک انگوٹھی ملی ہے، تو وہ میں نے باتھ روم میں رکھی ہے۔ انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے پھر نا کہا کہ یہ ہو سکتا ہے یہی ان کی انگوٹھی ہو۔ پھر انہوں نے جب فون کیا پھر میرے سے بات ہوئی، اور تو مجھے پتہ چلا جی یہ میری رنگ جو ہے نا وہ مجھے مل گئی ہے۔ تو وہ نیکسٹ ڈے جو ہے نا پھر میں جب اپنی کزن کی بارات پہ گئی ہوں تو انہوں نے مجھے وہاں پر نا وہ رنگ دے دی۔ تو مطلب میرا ایک یقین تھا، لیکن یہ مطلب اس انسیڈنٹ کے بعد تو میرا اور ان آیات پہ نا یقین جو تھا نا وہ پختہ ہو گیا۔ تو مجھے جب بھی کوئی پرابلم ہوتی تھی نا تو میں یہ لازمی پڑھتی تھی۔ پھر اسی طرح لاسٹ منتھ کی بات ہے کہ میں نا گولڈ کی چین جو ہے نا وہ پہنتی ہوں گھر میں نا، مجھے مطلب شوق ہے بہت زیادہ نا، تو اس کے اندر ایک لاکٹ بھی ساتھ ہوتا ہے۔ تو میں نے نا وہ پہنی ہوئی تھی، میں نا جاب کرتی ہوں، تو میں اپنے اسکول گئی ہوئی تھی، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ میرے گلے میں نا لاکٹ اور چین تھا، مطلب جس دن میں نے لاکٹ اور چین گما تھا نا اس سے ایک دن پہلے میرے گلے میں لاکٹ اور چین رات میں تھا۔ پھر میں نیکسٹ ڈے اسکول چلی گئی اور نا وہاں پہ مطلب اپنا کام وغیرہ کیا، اور کر کے نا پھر میں گھر آ گئی۔
تو جب میں گھر آئی ہوں نا تو میں نے نا ویسے ہی جب کپڑے وغیرہ چینج کیے اور پھر مجھے عادت تھی میں اپنی نا لاکٹ اور چین کو نا اکثر ہی مطلب سیدھا کرتی رہتی تھی کہ وہ جیسے اس کا لاک ہوتا ہے نا تو وہ اکثر ہی لاک میں پھنس جاتا تھا. تو میں جب کپڑے چینج وغیرہ کیے تو میں نے نا مرر میں ویسے ہی خود کو دیکھا تو مجھے نا لاکٹ نظر نہیں آیا. تو میں نے نا فوراً سے پیچھے کی طرف ہاتھ کیا گردن میں نا کہ شاید وہ لاک میں پھنسا ہوا ہے. تو میں نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو وہ چین کے اندر لاکٹ تھا ہی نہیں نا. میں نے نا 3-4 بار ایسے چین کو گھمایا ہے گردن میں تو لیکن مجھے نہیں نظر آیا لاکٹ نا. تو میں نے پھر نا مجھے ایسے لگا جیسے پتہ نہیں مجھے ایسے جیسے بندہ ہو جاتا ہے نا کہ شاید اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. میں نے نا فوراً سے اپنی چین اتاری ہے اور پھر چین پکڑ کے نا میں دیکھ رہی ہوں کہ اس کے اندر لاکٹ کدھر گیا. تو میں اپنی بیٹی کو بھی کہہ رہی ہوں کہ دیکھو زویا یہ اس میں لاکٹ نہیں ہے نا. مطلب بالکل ہی میں ایسے ہو گئی تھی بلینک جیسے ہو جاتا ہے بندہ کہ میں مطلب صبح پہن کر گئی ہوں اور اب ہے بھی نہیں اور وہ میرا مطلب موسٹ فیوریٹ تھا. تو میں نے پھر اس کو بار بار دیکھا کہہ رہی ماما نہیں ہے یہ خالی چین ہے کیا ہو گیا آپ کو. میں نے کہا زویا میں نے ابھی صبح تو پہنا ہوا تھا. تو مجھے اتنی پریشانی ہوئی نا تو پھر مجھے یہ لگا کہ میں نا صبح اسکول جانے سے پہلے نا شاید گھر ہی کہیں میرے سے نہ گر نہ گیا ہو. میں نے نا گھر کا ایک کونا جو تھا نا وہ چیک کر لیا. اپنی کام والیوں کو فون کر رہی ہوں ان سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو مطلب صفائی کرتے ہوئے کوئی لاکٹ تو نہیں ملا. کیونکہ مجھے یہ تھا میرے دل میں تھا کہ شاید نا اسکول جانے سے پہلے ہی کہیں گھر میں ہی گر گیا. تو وہ کہہ رہی نہیں باجی ہم نے کہیں بھی نہیں نا دیکھا. پھر اتنی مطلب مجھے اس چیز کی تھی کہ میرا لاکٹ کیسے گم سکتا ہے. وہ ٹوٹا بھی نہیں ہوا تھا اور مطلب چین بھی کہیں سے نہیں ٹوٹی ہوئی کوئی چین کا بھی نہیں پیس کہیں سے اترا ہوا تو چین بھی گلے میں ہے. پھر سوچوں کہیں لاکٹ کا کہیں لاک ہی نہ ٹوٹ گیا ہو. کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن نہ دل میں ایک آس سی تھی کہ نہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ ضرور میرا لاکٹ واپس کریں گے کہ بہت مطلب حق حلال کی کمائی سے یہ بنا ہوا ہے تو یہ ضرور واپس آئے گا میرے پاس. دل میں ایک یقین تھا. میں نے نا خوب یا حیو یا قیوم برحمتک کا استغیث اور انا للہ و انا الیہ راجعون ان دونوں چیزوں کا نا میں نے بہت زیادہ ورد کیا اور دل میں یہی تھا کہ بس نا یہ انشاءاللہ مجھے نا لاکٹ مل ضرور جائے گا. تو میری بیٹی مجھے کہتی کہ ماما آپ کا لاکٹ جو ہے نا وہ گھر میں کہیں نہیں گرا وہ آپ کا اسکول میں ہی گرا ہے. آپ اس بات کو مان لیں آپ گھر میں ایسے ہی ڈھونڈی جا رہی ہیں آپ اسکول جا کے چیک کریں نا. تو میں نے اس کو کہا نہیں زویا اسکول میں نہیں گر سکتا لاکٹ گھر میں ہی گرا ہے. پتہ نہیں مجھے یہی دل میں وہم آ رہا تھا. تو میں اس کو کہتی زویا مجھے ملے گا ضرور. میں بھی بیڈ کی بیڈ شیٹ کے اندر مطلب کہیں چلا گیا ہو یا رضائی میں کہیں اٹک گیا ہو تو گرا کہیں گھر میں ہی ہے نا. تو پھر میں نے نا اسی ٹینشن میں نا اسکول سے نیکسٹ ڈے نا آف کر لیا. میں چھٹی پہ تھی میں نے مطلب ٹینشن اتنی تھی کہ نا میرا لاکٹ گم گیا اچھا خاصا نقصان ہو گیا میرا. تو پھر نیکسٹ ڈے مطلب مجھے یہ تھا کہ چلو کام والی آئیں گی نا تو خود ان کے سر پہ کھڑے ہو کے نا ان کے ساتھ مطلب ساری چیزیں چیک کروں گی تو میں بھی ان کو کوئی چیز نظر نہ آئی ہو تو مجھے ہی مل جائے. سارا بیڈ کے نیچے ہر جگہ میں نے چیک کیا. پھر کام والیوں کے ساتھ مل کے ساری ایک ایک چیز میں نے چیک کی لیکن کہیں نہیں ملا نا. تو پھر میں نے دل میں ایسے ہی میں نے نا اپنے کولیگ کو فون کیا. میں نے کہا آپ لوگ نا ایک بار مطلب دیکھ لو کہیں کلاس میں نا تو شاید کہیں لاکٹ میرا کوئی گرا نہ ہونا. تو کیونکہ اسکول میں نا ڈیلی بیسس پہ نا صفائی ہوتی تھی. جیسے ہی ہم گھر آ جاتے تھے نا تو آیا جی جو ہوتی تھی نا وہ ڈیلی نا انہوں نے وہاں پہ موپنگ کرنی ہے اور وہ جھاڑو وغیرہ لگانا ہے سارا کچھ ہوتا تھا. تو میری کولیگز نے نا جب دیکھا ہے وہاں پہ سارا نا تو انہوں نے کہا نہیں یہاں پہ تو کوئی لاکٹ نہیں ہے پڑا ہوا نا. تو مطلب میں پھر اور تھوڑا سا ہوا کہ یہ کیا ہو گیا نا مطلب نہ گھر میں ہے نہ باہر ہے تو کہاں چلا گیا میرا لاکٹ نا. پھر مجھے یہ تھا کہ اگر اسکول میں گرا ہوا ہے نا تو وہ تو صفائی ہو گئی ہوگی اور نہ بائی چانس ہی نا وہ مطلب کوڑے میں چلا گیا ہوگا یا آیا جی کے ہاتھ لگ گیا ہوگا. تو مطلب یہ تھا کہ اگر تو کوڑے میں چلا گیا نا پھر تو نہیں ملے گا. لیکن پھر بھی میرے دل میں نا ایک امید تھی کہ مجھے مل جائے گا. پھر میں نے اپنے ابو کو بتایا نا کہ اس طرح میرا لاکٹ گم گیا میں پریشان ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ انشاءاللہ تمہارا لاکٹ نا ضرور ملے گا. تو میں نے نا پھر یہ ان کا نا دونوں آیات کا نا ورد اتنا کیا اور میرے دل میں ایک امید تھی کہ نا مجھے لاکٹ مل جائے گا. پھر میں نیکسٹ ڈے اسکول گئی ہوں. اس سے نیکسٹ ڈے مطلب گئی ہوں ایک دن کی چھٹی کے بعد نا تو تھرڈ ڈے مطلب. تو پھر میں وہاں گئی ہوں تو میں بیٹھی ہوئی تھی ایسے ہی نا تو میں نے وہاں پہ نا ڈسٹ بن کے پاس نا مجھے ایک چھوٹا سا ٹکڑا گولڈن سے کلر کا نظر آیا. میں نے کہا شاید یہ میرا لاکٹ ہی نہ ہو کہیں. تو وہ میں نے ٹیچر سے پوچھا انہوں نے کہا ہاں جی کل نا یہاں پہ ساری صفائی ہوئی تھی. لیکن نا میں نے پھر بھی اٹھ کر نا وہ ڈسٹ بن کے پاس ایک چھوٹا سا پیس پڑا ہوا تھا تو وہ میں نے کہا میں دیکھتی ہوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے میرا یہ لاکٹ یہیں پہ رکھا ہو بچ گیا ہو کسی کی نظر سے تو دیکھتی ہوں. وہ دیکھا تو وہ جب میں پاس گئی تو وہ بسکٹ کا پیس تھا. میں نے وہ پیس پکڑا اور پکڑ کے نا ڈسٹ بن میں پھینک دیا. تو پھر میں بیٹھ گئی چیئر پہ. پھر میرے دل میں خیال ہے کہ ایک بار کیوں نہ کلاس دوبارہ سے ساری جو ہے نا اس کو چیک کر لوں نا شاید کہیں سے میرا لاکٹ مل جائے. تو جیسے ہی میں نا تھوڑے سے 2 قدم چلی ہوں تو کلاس کے دروازے کے پاس نا الٹا ہوا نا
کچھ مجھے مطلب گرا ہوا نظر آیا نا، تو جب میں نے پکڑا تو وہ میرا لاکٹ تھا. مطلب آئی واز شاکڈ کہ صفائی بھی ہوئی اور سب کچھ مطلب سب نے چیک بھی کیا، لیکن وہ لاکٹ کسی کو نظر نہیں آیا اور بالکل سٹارٹ میں کلاس کے پڑا ہوا تھا. تو ابھی وہ میں نے لاکٹ اٹھایا ہی ہے تو آیا جی آ گئی ہیں اور دوبارہ وہ نا کلاس کی صفائی کرنے لگ گئی ہیں. مطلب ود ان 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ کے بعد آیا جی آ گئی ہوں گی جیسے میں نے وہ لاکٹ اٹھایا. تو میں مطلب اتنی شوق، سب اتنے شوق نا کہ یہ کیسے معجزہ ہو گیا نا. تو پھر ہم نے جب لاکٹ کو دیکھا کہ شاید کہیں سے ٹوٹا ہو، لیکن وہ لاکٹ کہیں سے ٹوٹا بھی نہیں ہوا تھا. نہ چین ٹوٹی ہوئی تھی، نہ لاکٹ ٹوٹا ہوا تھا، نہ چین کا لاک کھلا تھا. لیکن سب نے، ہم کوئی 13-14 لوگ تھے، ہم سب نے باری باری وہ لاکٹ پکڑا ہے اور اس کو چیک کیا کہ کہیں سے جو ہے نا وہ ٹوٹا ہوگا، جو چین میں سے نکل گیا ہوگا، لیکن وہ کہیں سے نہیں ٹوٹا ہوا تھا. اور تقریباً 2 ماہ سے میں نے وہ چین اور لاکٹ پہنا ہوا تھا. تو مطلب ہم اتنے حیران تھے کہ یہ کیا ہوا ہے نا کہ کہیں سے نہ چین ٹوٹی ہے نہ لاکٹ ٹوٹا ہے. اور پھر مجھے مل بھی گیا. ایک مطلب یقین تھا میرا اس چیز پہ کہ میری چیز مجھے ضرور واپس ملے گی، کیونکہ میں یہ پڑھائی کر رہی ہوں، یہ کلمات پڑھ رہی ہوں، تو ان کا اتنا مطلب اللہ تعالیٰ نے ان میں برکت رکھی ہے کہ ان کی وجہ سے مجھے میری چیز ضرور ملے گی. اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان بھی تھا اس بات کا کہ یہ مطلب بہت حق حلال کی کمائی کے پیسوں کی جو ہے نا یہ چیز بنی ہوئی ہے، تو یہ مطلب ضائع نہیں جائے گی. تو آپ یقین مانیں کہ میں اتنی لٹرلی شاک تھی کہ مجھے نا کافی دیر یقین نہیں آیا، اور وہاں پہ بیٹھی ہوئی سب ٹیچرز نا حیران تھی کہ یہ ہوا کیا. تو مطلب کیا تھا، یہ کیا چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے میرا کس چیز کا ٹیسٹ لیا، مجھے کچھ اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. لیکن میرا مطلب اور ایمان اس چیز پہ مضبوط ہو گیا کہ اگر آپ ایک یقین، پختہ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگو یا یقین رکھو تو وہ آپ کو چیز ضرور واپس ملتی ہے. چاہے وہ اس وقت ملے، چاہے تھوڑے ٹائم بعد ملے، لیکن ملتی ضرور ہے. اور سب سے مطلب حیرت کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ صفائی بھی ہو رہی ہے، سب چل پھر بھی رہے ہیں اور بالکل فرنٹ پہ اور کسی کے نظر پہ نہیں. تو ہمیں مطلب سب نے یہ کہا کہ آپ کی مطلب اس چیز پہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہے کہ وہ کسی کو نظر نہیں ہے سوائے آپ کے. تو میں آپ سے یہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بہت مطلب انہوں نے قرآن مجید میں بھی یہ بات بیان کی ہے کہ مایوسی کفر ہے. تو کسی چیز سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا چاہیے، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ وہ ہماری سب دعاؤں کو سنے گا بھی، قبول بھی کرے گا. لیکن صحیح وقت آنے پر. ہم انسان ہیں، ناشکرے ہیں، جلدی ہمت ہار جاتے ہیں، مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو میرا اس چیز پہ اتنا ایمان پختہ ہو چکا ہے کہ جو چیز آپ اللہ تعالیٰ سے دل سے مانگتے ہو یا اس پر یقین رکھ کے کرتے ہو نا، تو وہ چیز جو ہے نا وہ آپ کو ضرور ملتی ہے اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے. تو ہر چیز کے پیچھے کچھ نہ کچھ بہتری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. لیکن ہمیں جو ہے نا اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور میں آپ سے بھی کہوں گی کہ ان کلمات کو اپنی زندگی میں جو ہے نا شامل کر لیں اور اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کریں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ولاگ بہت پسند آیا ہوگا. تو اپنی دعا میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئے کے ساتھ. اللہ حافظ.